اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزاروں درود و سلام بذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بڑے پیارے دوست پاکستان ٹیلی ویژن کا جو حصہ بن چکے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر ملک ارشد اعوان صاحب۔ تو آپ لوگوں سے جتنی باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ کا اور ان کا عوام کا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا اچھا تعلق بن چکا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ تعلق قائم رہے، دائم رہے۔ آپ لوگ یہ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ لوگوں کو بہت سارا استفادہ بھی حاصل ہوا، اس کی بھی فیڈ بیک ملتی رہتی ہے، ہمیں بھی ان کو بھی، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو آج بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر اللہ کا، احسان اللہ زبردست، کا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آج جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور جو انفارمیشن آپ تک پہنچنے والی ہے وہ اس کو کہتے ہیں SLE۔ سسٹمک لیوپس ایریتھماٹوسس۔ جی، یہ اس حوالے سے بات ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے ان کو کیوں دے دیا کیونکہ یہ جو ایبریویشن تھی یہ بہتر سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ڈیلیور کریں گے تو دیٹ ول بی مور اتھینٹک ایز فار ایز آئی ایم کنسرن۔ تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ان سے تھوڑی سی بات بھی کرتے رہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے اثرات اور جو چیزیں ہمارے اس میں آتی ہیں وہ ان کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں ایز یوزول آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ یہ ہے کیا، اس کا کوئی اردو میں بھی کوئی نام ہے؟ جی، میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ یہ لیوپس کے نام سے اور SLE کے نام سے جانے جاتا ہے، اور یہ صرف کڈنی کو ہی ڈیمیج نہیں کرتی ہے بلکہ یہ باڈی کے مختلف آرگن کو، جس طرح لنگز ہو گئے، جس طرح لیور ہو گیا، جس طرح مائنڈ ہو گیا، جس طرح جوائنٹ ہو گئے، تو یہ کسی بھی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یا یہ جو بیماری ہوتی ہے لیوپس SLE جو ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام کڈنی کے حوالے سے پچھلے کئی پروگرام چل چکے ہیں جس میں بے شمار بیماریوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور مسلسل پچھلے 3 مہینے سے ہم گردوں کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ گردوں کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ یہ گردوں کو کیسے ڈیمیج، یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے اور یہ گردوں کو ایسی ڈیمیج کرتی ہے کہ جب اس کی صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، اور آٹو امیون ڈیزیز کہیں پر بھی ہوتی ہے تو جب اس کا آٹو امیون کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایلوپیتھک میں کسی قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ تھوڑی بہت مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے جتنے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں میکسیمم، جیسے یہ سیویئر کنڈیشن میں جاتے ہیں، پہلے پروٹین یوریا آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے، پھر کریٹینین بڑھتا ہے، پھر یوریا بڑھتا ہے، پھر مختلف باڈی کے جو فنکشن ہوتے ہیں، الیکٹرولائٹس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، پوٹاشیم ہو گیا، باقی چیزیں ہو گئی، تو یہ ساری چیزوں میں توازن جو ہے فاسفورس آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مجبوراً مریض کو جو ہے وہ ڈائلیسس کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ میں اپنی کلینک میں بے شمار مریض اس طرح کے دیکھتا ہوں، اور کڈنی کے حوالے سے بہت سارے بیماروں کو میں آج بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ 40 سے ابھاؤ آج بھی کڈنی کے فزر پیشنٹ جو میں نے دیکھے ہیں اپنی کلینک میں پلس آن لائن پوری دنیا سے جو پیشنٹ دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مریض جو ہیں اپنی زندگی، اپنی جان اور انتہائی مشکلات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور انتہائی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے کہ لوگوں کے لیے راستے کھولے، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہاں پر ایلوپیتھک میں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ہومیوپیتھک میں کیا ہے یا ایک مت میں کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اس پار جو ویورز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو اس طرح کی بیماریاں ہیں تو کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر علاج کروا سکتے ہیں، اور بھی جو سسٹم کے اندر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ ان کی زندگی کو جو ہے ایک خطرہ رہتا ہے، ہر ٹائم ہر دوسرے دن ڈائلیسس کرانے پڑتے ہیں، تو اس کے مریض جو ہیں وہ کافی ٹربل میں ہوتے ہیں، کافی پریشانی میں ہوتے ہیں، اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہومیوپیتھک میں بہترین ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ہماری کلینک میں بے شمار مریض اس کے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اچھے ڈاکٹر جتنے بھی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے بیماریوں کو سمجھ کر علاج کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا علاج جو ہے، ہر آٹو امیون ڈیزیز کا علاج جو ہے ہومیوپیتھک کے اندر موجود ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ جس طریقے سے آپ بھی کور کرتے ہیں ان پرابلمز کو، اور یہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے بڑی ہی ایک سہل قسم کی بات ہے کہ جو ان کو اتنی آسان طریقے سے سمجھ پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ آپ جس طریقے سے جتنے پروگرام آپ کے ساتھ ہم نے کیے تو یہی ہوا کہ ہمیں بھی، کیونکہ بے شمار ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں لیکن آپ جس طریقے سے بالکل وہ مریض کے لیول پہ آ کے سمجھاتے ہیں، یہ بہت بڑی دانائی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کے گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا اس بات کو کہ یہ SLE کیوں ہوتی ہے؟
دیکھیں ایس ایل ای جو ہے یہ ایک آٹو میون ڈیزیز ہے. جب وہ انسان کی باڈی کے اندر ایک دفاعی نظام ہوتا ہے جی اور وہ دفاعی نظام جب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا ہے یا باہر سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے وہاں پر آ کر ڈسٹربنس پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اور باڈی جو ہے باڈی کا وہ آرگن جہاں پر یہ اٹیک کرتی ہے, یہ بیکٹیریا ہو وائرس ہو کوئی بھی ہو, جب آ کر اٹیک کرتی ہے تو وہ دفاعی نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ وہی جو آٹو میون جو ہوتی ہے یہ اس کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے اور مریض جو ہے پھر کمپلیکیشن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی عورتیں جو ہیں یا بچے ہیں تو ان کو مختلف یہ ایس ایل ای کی جو لیوپس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں تو عورتیں ہمارے پاس کافی آتی ہیں تو جب ان کو سکن کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا سکن جو ہے یہ جہاں سے تقریباً سارا تتلی نما بنا ہوا ہوتا ہے. یہ چہرے کے اوپر کی بات کرتا ہوں تو یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے. تو جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیوپس کا جو اٹیک ہے اس کی باڈی کے اندر ہو. تو اب یہاں پر آ کر اس کا چہرہ بھی ساری زندگی کے لیے یہ مریض پھر دھوپ میں نہیں جا سکتا ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اسی طرح کڈنی کے اوپر جب یہ اٹیک کرتا ہے نا تو کڈنی کے اندر بہت سارے بے شمار مسائل پیدا کر دیتا ہے. یہ آٹو میون ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ گردوں کو ایسے خراب کرتی رہتی ہے کہ جیسے پہلے اسٹارٹ میں اس کے پیشاب کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں, پیشاب میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر پیشاب فومی یعنی جاگ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب پیشاب میں جاگ آتی ہے تو پھر مریض کو پتہ چلتا ہے, پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کو نہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ جاگ کیوں آ رہی ہے. پھر اس کی جسم میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب کمزوری آتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے, جسم میں دم نہیں رہتا ہے, تب بھی جا کر مختلف قسم کے ڈاکٹروں کے پاس, جب عام ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, کسی نیفرولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں, تو عام ڈاکٹر کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی کڈنی کی بیماری ہوگی. وہ مختلف ٹیسٹ تو کروا لیتے ہیں صحیح, لیکن جب تک اس کا یورین کا ٹیسٹ یا RFT نہیں کروائیں گے تو تب تک اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ بڑی جان لیوا بیماری ہوتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو بھی کڈنی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو اگر ان کے نزدیک ترین ہومیوپیتھی کا کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا, خواہ کڈنی میں ایس ڈی کا مسئلہ ہے, کڈنی کی کوئی بھی بیماری ہے, جیسے پچھلا پروگرام ہمارا ممبرونیس نیفروپیتھی کے اوپر تھا تو نیفروپیتھی کے اوپر یہ اسی کی ایک سیریز چل رہی ہے, وہی پروگرام چل رہے ہیں اور یہ سارے کے سمٹمز جو ہوتے ہیں تو تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. یہ پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ گردوں کے اوپر ہی بنا رہے ہیں. اور گردوں کا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی چھوٹی سی بیماری بھی نہ چھوڑوں جو لوگوں تک میں پہنچاؤں نہ. زبردست. اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر کا ایک اپنا ذمہ داری ہوتی ہے, اس کا ایک فرض ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میرے پاس پچھلے دنوں مریض سے ایک پیشنٹ آئی اور وہ آ کر کہتی ہے کہ میں بڑی بدنصیب ماں ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ آپ بدنصیب ہوں. کہتی ہے 17 سال پہلے میرے بیٹے کو گلوٹن الرجی ہوئی. میں ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئی تو ایلوپیتھک ڈاکٹر نے کہا کہ نہ کسی ہومیوپیتھ کے پاس جانا ہے نہ کسی حکیم کے پاس جانا ہے, اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اب کیا ہے سیلیک ڈیزیز یا گلوٹن الرجی, یہ بھی آٹو میون ڈیزیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے لیے گلوٹن بند کر دیتے ہیں. گلوٹن زیادہ تر روٹی میں پائی جاتی ہے, بیری میں پائی جاتی ہے, بسکٹ میں پائی جاتی ہے, مختلف چیزوں میں پائی جاتی ہے, تو وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں. تو مجھے کہنے لگی میرے پڑوس سے 2 بچے آئے, دونوں ٹھیک ہو گئے اسی بیماری کی, گلوٹن کے. یہ ایسے لیگ سے نہیں, اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں, وہ بھی آٹو میون ڈیزیز تھی. تو اللہ کے فضل سے وہ جو 17 سال کا جو کیس تھا تو وہ بھی 3 مہینے کے اندر اندر وہ اس کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ. تو اسی طریقے سے بے شمار مریض جو ہیں یہ گردوں کے حوالے سے بے شمار مریض جو ہوتے ہیں وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کے کلینک میں جاتے ہیں تو وہ سیٹل ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. میں خود ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ایسے مریض دیکھتا ہوں جن کو ڈاکٹر نے ڈائلیسس لکھ دیا اور ڈائلیسس کے بعد ان کو کسی نے بتا دیا, ہماری کلینک میں آ گئے تو ان کا کریٹینین جب 7 تک پہنچتا ہے نا تو ایلوپیتھک والے ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ڈائلیسس کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بعض مریض کہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ چلتے رہتے ہیں, تو ان کا جو کریٹینین ہے وہ بڑھ جاتا ہے, 12 13 14 15 پہ چلا جاتا ہے, یوریا بڑھ جاتا ہے. تو جب ہمارے پاس آتے ہیں کلینک میں تو میں یقین مانیں کہ ان کے مرض کے مطابق پہلی میڈیسن جو ہوتی ہے نیکس کے بعد مارفینیم دیتا ہوں, ایلسیرم دیتا ہوں, کیوپرومارس دیتا ہوں کہ اس کی وجوہات کو دیکھ کے کس کو وجوہات کو ٹھیک کرنے والی کون سی میڈیسن ہے. تو CM کی جب ایک ڈوز دیتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں 3 دن کے بعد ٹیسٹ کرنا. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جو اسکرین کے اس کے پار بے شمار ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ نہیں یار یہ تو سلو علاج ہے, لیکن میں 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں. 3 دن کے اندر اندر رزلٹ ملتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بے شمار مریض ہمارے پاس ٹھیک ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جی بالکل. میں کہوں گا کہ آپ کے اس جو آپ نے اس سیگمنٹ میں جو بات کی ہے اس کا اگر یہ حل بھی بتا دیں اپنے ویورز کو کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کو گردوں سے تعلق ہو تو اس کے لیے کریٹینین ٹیسٹ ہو گیا یا یورین کلچر یہ ضرور کروانا چاہیے. ہاں دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں جتنے بھی کڈنی کے مریض ہوتے ہیں
ان کے زیادہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ان کا یوریا بڑا ہوتا ہے. جی اس کے لیے صرف ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے RFT رینل فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں اپنی کلینک میں جتنے بھی اور الیکٹرولائٹس وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں فاسفورس کا پتہ چلتا ہے, جس میں پوٹاشیم کا پتہ چلتا ہے, جس میں کلورائڈ کا پتہ چلتا ہے. تو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو اس کے حساب پہ ان کے لیے یہ چیزیں اس لیے خطرناک ہوتی ہیں کہ پوٹاشیم بڑھ جائے تو دل کے مسائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ٹھیک کرنے والی ساتھ میں ہم میڈیسن ایڈ کر دیتے ہیں, وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. تو الیکٹرولائٹس, یورین کا ٹیسٹ, اور پھر ایلوپیتھک والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ جب ان سے وہ سٹل نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, بایوپسی بھی کروا دیتے ہیں. بایوپسی کراتے ہیں لیکن حل نہیں ہوتا ہے. صحیح. بایوپسی کرواتے ہیں لیکن حل نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ میں آج لاکھوں مریضوں کو دیکھ کر یہ بات کرتا ہوں. میں نے ان کے ٹیسٹ دیکھے ہیں, میں نے ان کی رپورٹیں دیکھی ہیں, میں نے ان کے علاج کو دیکھا ہے, میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے کہ کہاں کہاں پر بہتری آتی ہے, کہاں کہاں بہتری نہیں ہے. میں ایلوپیتھک علاج کے خلاف بالکل نہیں ہوں. میں ایلوپیتھک ڈاکٹر میرے دوست ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. لیکن ان کی میں ایک بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہ خدا بن جاتے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے تو اس کے دنیا میں کہیں پر بھی علاج نہیں ہے. یہ غلط تو بات. یہ جو ہے ان کی غلط بات ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. تو گمراہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک صحیح سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تو ان کو کہہ دینا چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے, کسی اور سے میرے پاس کال بھی ایک نیفرالوجسٹ نے CMH کے ایک کوئی ڈاکٹر صاحب ہے, میں نہیں جانتا ہوں, تو ISI کے ایک بندہ تھا میرے پاس آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یار مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے کہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. میرا نام نہیں لیا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. تو کہتا ہے میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہیں اور یہ میرا گردے کا مسئلہ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. بے شمار مریض ہمارے پاس ٹھیک ہوتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو کڈنی کے حوالے سے یہ لیوپس یا SLE جو بیماری ہوتی ہے یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. اس کا میں اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوا ہے, آج کل ہر کوئی پڑھا ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, جی وہ SLE یا لیوپس لکھ کر دیکھیں کہ اس ایلوپیتھک میں کیا علاج ہے. زبردست. یقینی طور پر وہ بتا دیں گے کہ اس ایلوپیتھک میں کسی قسم کا کوئی علاج ان نہیں کا ہے. اور بھی کسی قسم ذہن کا کوئی کھل علاج جائے گا نہیں کہ ہے. ہاں بھائی. میں جتنی باتیں بھی کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے, یہاں پر دنیا میں بہت سارے ممالک سے یہ پروگرام سنے جاتے ہیں, اور اتھینٹک باتیں سے بھی ہوتی جاتے ہیں. ہیں, اور میں باقاعدہ ریسرچ کے بنیاد کے اوپر بات کرتا ہوں. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت نیگیٹو ہومیوپیتھک کے حوالے سے بہت نیگیٹو ریسرچ بھی مر رہی ہیں. لیکن اس کا توڑ ہم یہ نکال رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کے ہم نے اپنی ویب سائٹ تیار کر لی ہے, اور یہ جتنے بھی علاج ہیں ہماری کلینک میں جو ہو رہے ہیں تو ہم اس کو پروموٹ کر کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو علاج ہیں, یہ جو بیماریاں ہیں, تو اس کا ہومیوپیتھک کے اندر کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. ایلوپیتھک تو اپنی سائڈ پہ ایک سائنس ہے, دوسری سائڈ پہ ہومیوپیتھک ایک سائنس ہے جو دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک میں اس وقت چل رہی ہے. اس کے حوالے سے گمراہ کن لوگوں کے اور ڈاکٹروں کے جو نظریے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یا کوئی علاج ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ غلط قسم کی مت ہے. اور میں گردوں کے مریضوں کو خاص کر کہوں گا کہ اگر آپ کو آٹو امیون ڈیزیز کوئی بھی ہے, SLE کڈنی میں آ کر بیٹھ جائے, SLE جوڑوں کے اندر پیدا ہو جائے, SLE آپ کے سکن کے اندر ہو جائے, SLE لنگز کے اندر ہو جائے, SLE ہارٹ کے اندر ہو جائے, یہ وہ آرگن ہے جو انسانی باڈی کے انتہائی اہم آرگن ہے. بالکل. یہ ان کو ڈیمیج کر کے انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے. تو علاج کا بہترین جو راستہ ہے, بے شک آپ ایلوپیتھک علاج کرتے ہیں, اگر اس سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ہومیوپیتھک کی طرف آ جائیں. ہومیوپیتھک کے ایک ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, لیکن ان مریض کا مطمئن ہونا ضروری ہے اور اس کا بہترین علاج ہونا ضروری ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ اپنی ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی کہ نیشنل اور انٹرنیشنلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ اس کی SLE کی علامات کیا ہیں. جی, SLE یا کڈنی جب ڈیمیج ہو جاتے ہیں, چونکہ یہ میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا جو اسکرین کے اس پار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ SLE جو کڈنی کے اندر مسائل ہوتے ہیں, اس ٹائم اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کڈنی جب ڈیمیج ہو جاتی ہے SLE کی وجہ سے, تو اس کی علامات سب سے پہلے جو ہے پیشاب میں جاگ آنا شروع ہو جاتی ہے, پیشاب میں جلن ہو سکتا ہے, پیشاب کرتے ہوئے درد ہو سکتا ہے, پیشاب میں کلر اس کا تبدیل ہو سکتا ہے, سرخ کلر ہو سکتا ہے, اور باڈی کے اوپر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں کے نیچے سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, پاؤں کے اوپر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, ہاتھوں کے اوپر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات جب یہ سویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے, الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, لنگز کے اندر پانی پڑ جاتا ہے, پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے, اور ایون کریٹینین بڑھ جاتا ہے, یوریا بڑھ جاتا ہے, اور جب یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہے تو پھر مریض ڈائلیسس کے اوپر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پھر ڈائلیسس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جو جان لیوا ہوتی ہے, انسان کی زندگی میں مسائل پیدا کر دیتی ہے, اور مختلف قسم کے سمٹمز کے ساتھ جب وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکتا ہے تو مریض مجبوری سے یا ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتا ہے یا ڈائلیسس کی طرف جاتا ہے, یا ہومیوپیتھی کا کوئی علاج کرتا ہے تو جس میں بہت سارے خوش نصیب
سٹل بھی ہو جاتے ہیں, صحت مند بھی ہو جاتے ہیں. بالکل جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور بالکل اس کو وقت پہ دیکھ لینا چاہیے. اور بس پروگرام کا ٹائم بھی آخر پہ, ایک آخری سوال میں آپ سے چاہوں گا جی کہ جی. ہمارے ناظرین تک یہ بھی پہنچا دیں کہ ہومیوپیتھک میں اس ایس ایل ای کا کیا علاج ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, علاج کے حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے, اور ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں کڈنی کے حوالے سے, تو ہمارے پاس اس میں جو میں اپنی کلینک میں میڈیسن کا استعمال کرواتا ہوں, تو وہ جو میرے پاس میرے ریکارڈ میں اور میرے رجسٹر میں لکھی ہوئی ہیں, جن کی میں ریسرچ اور تحقیق کر کے مریضوں کو دیتا ہوں, جی تو وہ تقریباً 150 کے قریب میڈیسن ہے. اب مختلف مریضوں کو ان کے سمٹمز کے مطابق وہ میڈیسن دینی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مریض ہے, اس کو ایسے لی بھی ہے, اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے, اس کے پیٹ میں گیس بن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہے. تو جہاں پر میں آنکھیں بند کر کے لائکوپوڈیم جب لکھتا ہوں نا, تو لائکوپوڈیم ایک اتنی ٹاپ کی میڈیسن ہے جو گردے بھی ٹھیک کرتی ہے, جو دل بھی ٹھیک کرتی ہے, جو جگر بھی ٹھیک کرتی ہے. زبردست. لیکن ٹھیک تب کرے گی جب اس کے سمٹمز ہوں گے. جب ایک ماہر ڈاکٹر لکھے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی میڈیسن بنتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے جب کریٹینین بہت سارے مریضوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے, ایس ایل ای کی وجہ سے بڑا ہوا ہو, کسی بھی وجہ سے بڑا ہوا, اور ساتھ میں الٹی آ رہی ہو, صحیح. تو ہم اس کو مارفینیم سی ایم کی جب ایک ڈوز دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ود ان منٹ وہ دوائی کام کرتی ہے. زبردست. اس کا جو طبیعت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی طبیعت ٹھیک کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس کا کریٹینین نیچے آ جاتا ہے, اس کا یوریا نیچے آ جاتا ہے. اب یوریا جب بڑا ہوا ہوتا ہے, تو یوریا کے لیے پھر اپنی میڈیسن ہوتی ہیں, جیسے کہ میں اپنی کلینک میں الفا کیو میں لکھتا ہوں, چائنا جو ہے یہ میں 200 میں 1 m میں لکھتا ہوں. اسی طریقے سے فاسفورس جب بڑھ جاتا ہے ایس ایل ای کی وجہ سے, تو پھر فاسفورس تو تقریباً میں اپنے ہر مریض کو یہ میڈیسن لکھتا ہوں, یہ گردے ٹھیک کرنے والی دوائی ہے. صحیح. اب یہ فاسفورس اور چائنا یہ وہ میڈیسن ہیں جو خون بھی پیدا کرتی ہیں, اور ہر گردے کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں جی. ان میں ایک کامن مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ان کا خون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ کڈنی کا ایک یہ فنکشن بھی ہوتا ہے کہ وہ بلڈ کو پیدا کرتا ہے, بلڈ بناتا ہے, لیکن جب کڈنی کام ہی نہیں کرتے ہیں تو بلڈ بننا بند ہو جاتا ہے. کڈنی کے جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان سب میں خون کی کمی ہوتی ہے. کڈنی کے پیشنٹ کے خون کی کمی کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا اور ان کی سانس کی تکلیفیں جب بڑھ جاتی ہیں, تو پھر وہ میڈیسن وہاں پر چینج ہو جاتی ہے, اس کے مطابق جو اس کے سمٹمز کے مطابق میڈیسن ہوتی ہے, تو ہم پھر وہی لکھتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں بے شمار میڈیسن ہے ایس ایل ای کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہماری آٹو میون ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کی ایک میڈیسن ہے اوروم میٹ کے نام سے. جی. اور یہ اوروم میٹ جو ہے یہ بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرتی ہے, اور جو ایس ایل ای کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے. سفلینیم جو ہے یہ بھی ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہر ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کوئی آٹو میون ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرتی ہے. تو اس طرح بلکہ اس ہماری کے لیے بے بہتر شمار یہی ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس آ کے اس سے رجوع کیا جائے, وہی آپ کا معیار دیکھے گا کہ آپ کس لیول پہ ہیں. میرا یہ تھوڑا سا جو ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد تھا, اسکرین کے اس پار جو بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو یہ میں نے موٹی اور خاص میڈیسن کا ذکر کیا ہے. تو جب وہ بھی اپنی کلینک میں اس کا استعمال کروائیں گے تو یقینی طور پر ان کی کلینک میں بھی مریض اسی طریقے سے جن ڈاکٹروں کو نہیں پتہ ہے اس میڈیسن کے حوالے سے, تو وہ جب استعمال کروائیں گے تو ان کو بھی کامیابی ملے گی, اور انسانیت کی یہ بہترین خدمت ہوتی ہے. زبردست. ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا فریضہ نبھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے اس چیز کی. آپ آتے رہیں اور اپنی جو یہ پازیٹیو انفارمیشن ہے ڈیلیور کرتے رہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہیں, کیونکہ ہمارا بس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان سہیل اسد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.